لوگوں کو یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے واسطے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح حلیم، صابر اور محنت کش ہوں۔ صحت کے قوانین کی خلاف ورزی جسمانی گناہ ہے۔ جو خوب غور و فکر کرتا ہے وہ پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ اعلیٰ چال چلن میں عموماً قوت ارادی کی کوتاہی سے کمی واقع ہوتی ہے، نہ کہ بے علمی سے۔ ہم کو اس مکروہ خیر خواہی کی ذرا بھی برداشت نہیں جو کاہلی اور غفلت کی سزا سے باز رکھتی اور انسان کو اپنا پناہ دیتی ہے۔ جس خرابی کو تم تبدیل نہیں کر سکتے اس کے لیے فکر فضول ہے۔ دوست کو اپنے حال سے اتنا ہی واقف کرو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ شخص قابل تعریف ہے جس نے اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑا، لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف وہ ہے جس نے اولاد کو روپیہ کمانے اور بچانے کی تعلیم دی۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ بڑے آدمیوں کا مانگنا حکم ہوتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ احمق اور بے وقوفی کے اثر اور نتیجوں سے انسان کو پناہ دینے کا آخری نتیجہ گویا دنیا کو بے وقوفوں سے بھر دینا ہے۔ کسی خاص فریق کی خیر خواہی انسانی چال چلن کا ایک خلاف دیانت عمل ہے۔ لائق آدمیوں کی حق تلفی کر کے نالائق آدمیوں کی پرورش کرنا انصاف کے گلے پر چھری پھیرنا بلکہ دیدہ دانستہ آئندہ نسلوں کے راستے میں کانٹے بونا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان دوسروں پر نکتہ چینی ہے۔ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، دوسروں کی امداد ہمیں اچھی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو کوئی دوسروں کا ادب نہیں کرتا کوئی دوسرا بھی اس کا ادب نہیں کرتا۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراً کارخانہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کوئی بھی اقتدار بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مہربانی اس شخص کے لیے رشوت ہے جس کے لیے کوئی رشتہ نہ ہو۔ بد عادات کی قوت اور ترقی کا اس وقت تک اندازہ ہوتا ہے جس وقت ان کے خلاف کوشش کی جاتی ہے۔ وہ وقت انسانی زندگی میں ہرگز محسوب نہیں ہو سکتا جو لہو و لعب اور بیہودہ اشغال میں صرف کیا جاتا ہے۔ کتابوں کی سیر میں ہم داناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کاروباری زندگی میں ہمیں احمقوں سے کام پڑتا ہے۔ جہاں دوا کی ضرورت ہے وہاں آؤ نالا کام نہیں دیتا۔ اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈال کر پتہ چلے گا کہ کتنے سنہری موقع ہم نے خود کھوئے ہیں۔ انسان کے پست ارادے اور ادنا خیالات جس قدر کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس قدر کوئی بیرونی مخالفت مزاحمت نہیں کرتی۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بہت ہوتے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کے حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔
تجربہ انسان کا بہترین معلم ہے اور زندگی کی ٹھوکریں اس کا ذریعہ تعلیم ہے۔ ترقی اور کامیابی کا سامان زمانہ مستقبل کو مد نظر رکھنے سے ہوتا ہے، نہ کہ ماضی کی طرف مڑ کر دیکھنے سے۔ معلومات کو بڑھانے اور آزمودہ کاروں کے تجربات حاصل کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہو کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا جہاز ساحل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادنا سے ادنا انسانوں میں ایک چرواہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہے اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے تمہیں کہیں ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جن سے تم پہلے واقف نہیں ہوتے۔ انسانی زندگی چند روزہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بنسبت زندگی کے کئی حصے زیادہ ہیں۔ اپنے مخالف کو دلائل سے قائل کرو، نہ کہ زور و شور سے۔ مغرور شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضرورت ہے جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جسے اسے نفرت ہے۔ جس انسان میں کسی قسم کی قابلیت و ہنر مندی یا کوئی امتیازی خصوصیت نہیں، اس کو زندگی کا کوئی استحقاق نہیں۔ صرف خیالی قوت کی بدولت انسان اپنی زندگی خوشی سے بسر کر سکتا ہے، کیونکہ خیال اعمال کا اندرونی چشمہ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ بس اگر ہم اسے ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔